وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثریت کا حال یہ ہے وہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ساتھ مشرک بھی ہیں. اور مشرک کے لیے فیصلہ سنا دیا، انه من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. تو میرے بھائیو یہ بات آ گئی ہے، اللہ نے قرآن کا نام فرقان رکھا. ہر پڑھنے والا گہرائی سے فرق کرے گا، ان بدتر فرقوں کی چھانٹی کرے گا اور مسلمانوں کی جماعت کی چھانٹی کرے گا کہ یہ ہے وہ مسلمانوں کی جماعت جس کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرو اللہ سے، ڈرو گے تو قرآن کی گہرائی میں جاؤ گے. پھر کیا کرو گے؟ کونوا مع الصادقین، سچے جب مل جائیں، فرقوں سے کٹے ہوئے لوگ مل جائیں، مسلکی دین سے بچنے والے مل جائیں، شرک اور بدعت سے بچنے والے لوگ مل جائیں، اللہ نے کہا ان کا ساتھ دو. کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو. اب دوسرا کا اکیلا نہیں رہ سکتا، اب وہ سچوں کے ساتھ مل کر اس دعوت کو سارے سچے مل کر اٹھائیں گے اور دین کو خالص بنیادوں پر لائیں گے جو پہلی صدی میں دین تھا میرے بھائی. اس لیے فرمایا رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا اور قرآن کو بار بار پڑھا جائے گا. پہلا یہ جملہ قرآن کا معنی بار بار پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد میرے بھائیوں ہدایت کے لیے اللہ نے اس کے اندر سارے جتنے بھی راستے تھے ہدایت کے سب دکھا دیے. اور پھر فرمایا فرقان، فرمایا اس کو ہم نے فرقان بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا، پرہیزگار، متقی، اللہ کے قانون کی پابندی کرنے والا، اللہ کہتا ہے یہ میرا مومن بندہ بھی فرقان ہے. قرآن بھی فرقان، مومن بندہ بھی فرقان. یہ بندہ فرق کرے گا مشرک اور مسلم میں، بدعت اور سنت کے اندر فرق کرے گا، توحید اور شرک میں فرق کرے گا، فرقوں اور مسلمانوں میں فرق کرے گا. یہ فرق کرنے والا یہ مومن بندہ ہے. اور میرے بھائیو یہ فرق تو قرآن سے کرے گا، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کو دیکھتا ہی نہیں، آیات کا پتہ ہی نہیں، فرق کیسے کرے گا؟ آج سنیں سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، شرط لگائی ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو ضرور قرآن کی گہرائی میں جاؤ گے. اس آگ سے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے جو مسئلے قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کو لینے کے لیے پوری صلاحیت استعمال کرو گے. ڈر اگر ہے تمہارے اندر، اللہ نے فرمایا ڈر تمہارے اندر اگر ہوا تو میں تمہیں فرقان بنا دوں گا، تمہیں بولنے کی جرأت دوں گا، تمہاری زبان سے مسئلہ توحید کھلواؤں گا، تم مشرک اور کافر کے اندر اور مسلم کے اندر فرق کرو گے. اس لیے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے میں تمہیں فرقان بنا دوں گا. قرآن تو ہے ہی فرقان. اور میرے بھائیو قرآن فرقان ہے، اور بھر کے نہیں بولیں گے نہ سیاہی بولے گی، نہ بھر کے بولیں گے نہ سیاہی بولے گی. آواز اس فرقان، وہ جو مومن بندہ ہوگا اس نے فرق کرنا ہے حق اور باطل کے اندر، موحد اور مشرک کے اندر، بدعت والا اور سنت والے کے اندر فرق وہ کرے گا. یعنی بدعت کرنے والے شرک کرنے والوں کی مخالفت کرے گا اور سنت اور توحید پر ڈٹنے والوں کی حمایت کرے گا. اس لیے تو اللہ نے اس کو فرقان بنایا. تو میرے بھائیو اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جس رات کے اندر نازل ہوا وہ رات کتنی فضیلت والی، اللہ فرماتا بڑی برکت والی وہ رات ہے. سورہ دخان کے اندر بیان فرمایا اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، پورے سال کا گوشوارہ بنتا ہے. جو ان مسلک پرستوں نے سورہ دخان کی آیات کو شعبان کی 15ویں رات پر مولویوں نے فٹ کیا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس مبارک رات کے اندر قرآن نازل کیا. ہم نے قرآن نازل کیا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. فرمایا اس کے اندر فیصلے جدا کیے جاتے ہیں. لوح محفوظ کی کتاب میں اللہ نے جو قیامت تک انسانیت کے فیصلے کیے ہیں، تو یہ شب قدر والی رات میں جس رات کو قرآن نازل ہوا اس رات پورے سال کا گوشوارہ الگ کیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگوں کی موت آئے گی، کتنی آفات اور پریشانیاں آئیں گی، کتنی بیماریاں آئیں گی، پورے سال کا گوشوارہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیو اللہ کا اتنا بڑا وسیع نظام ہے. تو فرقہ پرستوں نے کیا کیا، اس آیت کو دخان کی آیتیں پڑھ کے شعبان کی 15ویں رات جو خالصتاً بدعت جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ثابت کرتے ہیں، پورے ملک میں روزہ رکھوا رہے ہیں، رات کو عبادت کروا رہے ہیں. آیتیں کون سی؟ سورہ دخان کی جس میں اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو نازل کیا، نزل القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور بھائی شعبان کی 15ویں رات کو کوئی ایک بھی نہیں پوچھتا شعبان کی 15ویں رات کو قرآن کب نازل ہوا ہے، یہ تو لیلۃ القدر میں ہوا ہے.